راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام راہ زندگی کے ساتھ میں ہوں عادل مشتاق اور میں ہوں عظمیٰ یونس۔ ہماری طرف سے بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ کہیے جناب، کیا حال چال ہیں، کیسے مزاج ہیں؟ امید کرتا ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایک دوسرے کا بھی بہت اچھے سے خیال رکھ رہے ہوں گے۔ کیا خیال ہے اس بات؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ انسانیت تو یہی تقاضا کرتی ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں، اور اچھا انسان تو وہی ہے جو ضرورت پڑنے پر دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ یعنی عظمیٰ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ محبت دراصل یہی ہے کہ ہم دوسروں کی ہر حال میں بھلائی چاہیں، کچھ بھی ہو ہمیں دوسروں کی بھلائی کر کے خوشی ملے، اور یہی محبت ہے۔ چلیے جناب، اسی پر آج مزید بات کریں گے، لیکن آغاز ہم کریں گے تلاوت کلام مقدس سے۔ تو آئیے مل کر سنتے ہیں خداوند کے کلام میں سے اقتباس۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ جی، تو آج کا اقتباس بھی بڑی خوبصورت اور زبردست ہمیں تعلیم فراہم کرتا ہے کہ محبت صابر ہے، مہربان ہے اور پھر برداشت بھی کرتی ہے۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ ہر بات میں صرف اپنا فائدہ بلکہ دوسروں کا فائدہ، دوسروں پر مہربانی، اور جن باتوں میں اگر ہمیں نقصان بھی ہوتا ہے لیکن کم از کم دوسروں کا نقصان اس قدر نہ ہو کہ کئی دفعہ وہ اپنی جان ہی گنوا بیٹھے، تو وہاں پر ہمیں ضرور اپنا کردار ادا کرتے ہوئے محبت کو اولین ترجیح دینی چاہیے، جو انسانیت کا بہترین اور اولین مقصد ہے۔ تو خدا کرے ایسا ہی ہو۔ تو ابھی جناب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے بھی اپنی محبت اور شفقت کو ہم پر ضرور ظاہر کرنا ہے۔ کیسے؟ خط لکھ کے، ایس ایم ایس کر کے یا کال کر کے ضرور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو پروگرام کیسا لگتا ہے، اور اس کے تعلق سے آپ کومنٹس بھی ضرور کیجیے۔ تو اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں خط، تو اس کے لیے پتہ ہے پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان، اور فون کال یا ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 033348259663۔ اگر آپ فیس بک آئی ڈی یوزرز ہیں تو ہماری فیس بک آئی ڈی ہے زندگی انور، جس کے تھرو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کومنٹس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا ایڈریس ہے www.fibaradio.pk۔ تو کوئی بھی میڈیم استعمال کرتے ہوئے ضرور ہمیں خط لکھیے یا آپ کسی بھی طرح سے ہم سے جڑیے، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ تو چلیے جناب، اگلا سیگمنٹ ہمارا انتظار کر رہا ہے اور یہ بہت اہم ہے۔ آئیے پھر سنتے ہیں صحت کی باتیں۔ سلسلہ صحت سب کے لیے میں زینب حاضر ہے۔ ڈاکٹر ثنا البرٹ، آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آج بھی آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ شکریہ۔ آج جس بیماری کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کمر درد۔ یہ بیماری بہت زیادہ عام ہے، اور آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ کبھی عورتوں میں، بچوں میں، بڑوں میں، اور خاص طور پہ بوڑھوں میں یہ بیماری تو بہت ہی عام ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ، آپ ہمیں بتائیے اس کے بارے میں کہ یہ کمر درد کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، کمر درد جو ہے وہ ہر ایج گروپ میں پایا جاتا ہے اور ہر جینڈر میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایج گروپ وائز لے کے چلیں تو بچوں میں کیوں ہو سکتا ہے؟ ینگ بچے جو ہیں، جو ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں، جو جم جاتے ہیں، جو ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ اپنے اندازے سے زیادہ یا اپنی قوت سے زیادہ جب وزن اٹھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اکثر جو ہمارے نوجوان ہوتے ہیں ان میں یہ بیماری ہو جاتی ہے، ان کو یہ شکایت جو ہے کمر درد کی شروع ہو جاتی ہے، اور بھلے ہی ٹیمپرریلی جو ہے اس کو علاج کر لیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ وہی جو بیماری ہے وہ جو کوئی ایک آدھا ان کا مہرا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اس وجہ سے وہی چیز پھر آگے جا کے بڑھاپے میں بھی ان کو پریشان کرتی ہے۔ تو یہ ایک کاز ہے جو جوانی سے لے کے بڑھاپے تک کا جو ہے وہ چلتا ہے نوجوانوں میں، ٹھیک ہے، یا میل میں۔ اب آ جاتے ہیں خواتین کی طرف۔ خواتین میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے موسٹ کامنلی پیریڈز کی وجہ سے، اس کا کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے، وہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ ہوگا، ایک دو دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گرین ویجیٹیبلز بھی ہم یوز کریں گے تو اس سے بھی اس پین کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، اس کے لیے آپ گرم دودھ پئیں، بہت اچھی چیز ہے۔
اور پھر اس کے علاوہ جو باقی اس میں جو فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ خواتین کا جو آپریشنز ہوتے ہیں، بڑے آپریشنز جن کو کہتے ہیں، وہ بہت میجر ہوتے ہیں. پھر بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں کہ جن میں جو ہے ہمیں سیمپل ودرا کرنا پڑتا ہے کمر سے، تو وہ جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی اکثر مریض جو ہیں وہ شکایت کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، کیا واقعی میں ایسا ہے کہ وہ جو کمر میں انجیکشن لگوایا جاتا ہے تو کیا واقعی میں اس کی وجہ سے کمر درد رہنے لگتا ہے مسلسل؟ کیونکہ اکثر خواتین شکایت کرتی ہیں کہ جی صرف اس انجیکشن کے بعد سے ہماری کمر میں درد رہنے لگا ہے، پہلے مطلب ایسا کوئی ان کو ایسی کوئی شکایت نہیں ہوتی. ہاں جی بالکل ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ اگر دیکھیں کمر میں جو انجیکشن لگتا ہے یہ بہت کیئرفلی لگانا پڑتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ آپ اپنے ایک مریض کے جسم میں ہم کہیں بھی انجیکشن لگاتے ہیں ہمیں بہت کیئرفلی لگانا پڑتا ہے کیونکہ ایگزیکٹ جگہ پہ لگانا ہوتا ہے. لیکن کمر میں جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ سینسٹیو ایریا ہے تو اس سے بھی زیادہ کیئرفل ہو کے لگانا پڑتا ہے. ہر انسان کی گرپ نہیں ہوتی ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انجیکشن جو ہے یا سرنج جو ہے وہ غلط جگہ پہ چلی جاتی ہے یا غلط طریقے سے اس کو انسرٹ کیا جاتا ہے باڈی کے اندر، جس کی وجہ سے کہ یہ پرابلم خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اکثر خواتین میں بلکہ ہمارے مختلف لوگوں میں، خاص طور پہ بوڑھوں میں، اکثر زیادہ چلنے سے بھی کمر میں درد رہنے لگتا ہے، تو کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جب بڑے ہو جاتے ہیں نا، جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے، ہمارے جسم کے اندر جو کیلشیم ہمارے بچپن سے ڈپازٹ ہویا ہوتا ہے وہی جو ہے یوز ہو رہا ہوتا ہے، اسی کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ ہم ڈائٹ بھی ہماری بہت اچھی ہوتی ہے ہماری نوجوانی میں، لیکن یہ کہ جیسے جیسے ہم بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں الٹیمیٹلی ہماری باڈی میں سے کم ہوتی جاتی ہیں، اور خاص کر کے خواتین کی باڈی میں سے، کیونکہ خواتین کی باڈی ریپروڈکٹیو باڈی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے ہماری باڈی کہ ہم نے اور بھی زندگیاں ہمارے میں سے نکلتی ہیں. بالکل. تو وہ جب بچوں کو پیدا ہونے کا پروسیس ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کیلشیم بچے کے اندر جا رہا ہے وہ بھی ماں ہی کی باڈی میں سے جا رہا ہے. اور ہماری تو لڑکیاں مطلب ہم خود اس طرح کے ہیں کہ ہم دودھ پینا پسند نہیں کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا میجر فیکٹر ہے. کیلشیم ڈیفیشنسی جو ہے بہت بڑا میجر فیکٹر ہے، نہ صرف کمر درد بلکہ اور بھی بے شمار جوڑوں کی بیماریاں جو ہیں ایک اس پرابلم کی وجہ سے کہ ہماری ڈائٹ جو امپراپر ہوتی ہے، ہم پراپرلی کھانا نہیں کھاتے ہیں، پراپر کیلشیم کا ہماری ڈائٹ میں انٹیک نہیں ہم کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ایک بہت کامن ڈیزیز ہے ان دی لیڈیز. مختصراً یہ کہ عورتوں میں یہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایوریج زیادہ ہے. جی بالکل. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ نے اتنا اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں اتنی ساری ایسی انفارمیشنز دی جو کہ ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوئی. بہت بہت شکریہ. جی تو صحت کی باتیں ہم سن رہے تھے اور آج ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی تھی کمر درد کے تعلق سے. تو کئی دفعہ ہم دوسروں کو ٹینشن دے کر یا ان کو پریشان کر کے بھی ان کی پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں. جیسے ندیم صاحب سے ہم پہلے گفتگو کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ اگر انسان کا دل حشاش بشاش رہے تو پھر پورا انسان جو ہے وہ خوش رہتا ہے، صحت مند رہتا ہے. مجھے بڑی اچھی لگی ان کی بات کہ وہ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ ہمیں دوائی کی نہیں بلکہ اچھے رویوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو میرے خیال میں صرف محبت کے ذریعے سے ہم دوسروں کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. ہمارا اچھا رویہ کسی کی پریشانی کو دور کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا برا رویہ کسی کی پریشانی کا سبب بھی بن سکتا ہے. تو آپ کو ایک اور خوشخبری ساتھ ہی دیتا چلوں کہ جناب انعامی مقابلہ ہمارا ہوتا ہے. تو پہلے تو ہم پوچھتے تھے سوال، لیکن اس مہینے ہم آپ کے سامنے ایک چیلنج رکھ رہے ہیں کہ آپ کو محبت کے موضوع پر کوئی بھی اچھا سا شعر لکھ کر ہمیں 15 تاریخ تک بھیجنا ہے. اور جناب جیسے ہی آپ کے اشعار ہمیں موصول ہوں گے مہینے کے آخر میں قرعہ اندازی ہوگی اور پھر 3 خوش نصیبوں کو ہمیشہ کی طرح ہم انعام بھی دیں گے. جی اور موضوع ہے محبت اور آپ نے اس کا اچھا سا انتخاب کر کے ضرور ہمیں بھیج دینا ہے. تو چلیے جناب آپ کے خطوط کو بھی ذرا نظر مارتے ہیں، خوشی اور زیادہ ہم حاصل کرتے ہیں. تو ناصر عزیز صاحب جن کا تعلق شیخو پورہ سے ہے، آپ نے کہا کہ پروگرام اچھا ہے اور راہ زندگی والے بھی سب خیریت سے ہوں گے. کہتے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے خط لکھتا رہا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے خوش آمدید کہیں گے. تو جناب آپ کو بہت بہت دل سے خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ ناصر بھائی، اپنی محبت کے سلسلے کو اسی طرح جاری رکھیے گا. بہت شکریہ. اگلا خط ہمیں لکھا ہے عبدالغفور کیسر صاحب اور رانا شمشاد علی نے. ساری ٹیم کو سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ریبا نعیم کا پیش کردہ پروگرام جو کہ نئے سال کے متعلق تھا وہ سن کر بہت اچھا لگا. کہتے ہیں کہ پروگرام کی ڈاک بڑھ گئی ہے
اور ٹیم کو سراہتے ہیں کہ یہ آپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے. انہوں نے اس خط کا اختتام بڑے ہی اچھے شعر سے کیا ہے, میں اسے پڑھنا چاہوں گی. نغموں کی ابتدا تھی کبھی میرے نام سے, اشکوں کی انتہا ہوں مجھے یاد کیجیے. عبدالغفور کیسر اور رانا شمشاد علی, پہلے تو جناب ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا خوبصورت خط لکھا, پھر ہماری حوصلہ افزائی کی, اور پھر آپ نے جو پروگرام کے تعلق سے دوسرے دوستوں کو بھی سلام کہا کہ عبداللہ باجوہ, ماسٹر محبوب, غلام سرور بلوچ اور اکرم سیال. تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ پروگرام کا اثر بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ جو ہمارا مقصد ہے کہ دوسروں تک محبت کو بانٹنا, دوسروں کے ساتھ تعلقات کو اور زیادہ بہتر کرنا, تو وہ اثر ہمارے لسنرز کے خطوط میں نظر آتا ہے. بہت شکریہ آپ سبھی کا, تھینک یو سو مچ. اگلا میسج ہمیں موصول ہوا ہے رانا محمد ہارون خان صاحب سے. ساری ٹیم کو سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فحاشی کے بارے میں جو بگو کی گفتگو تھی وہ سن کر بہت اچھا لگا. بہت شکریہ آپ کا رانا محمد ہارون خان صاحب, آپ نے پروگرام کو پسند کیا اور آپ نے تبصرہ کیا ٹی شاپ پر, اور ہمیشہ ہی آپ کچھ نہ کچھ اس طرح سے لکھ کر ہمیں بھیجتے ہیں, ہمیں اچھا لگتا ہے. اس سلسلے کو اسی طرح جاری رکھیے گا. تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. ارشد ثاقب گوندل صاحب ہیں جی ننکانہ صاحب سے, آپ نے شاعری بھیجی اور پروگرام کو پسند کیا, بہت شکریہ جی آپ کا. اور یہ ایک واجبہ ہاتھ سے ڈرائنگ کر کے آپ نے جوشوا, عادل, آپی مینا, ریبا, انور اور دیگر دوستوں کے نام آپ نے لکھے ہیں. میرے خیال میں یہ غلام سرور بلوچ صاحب نے, تو بہت شکریہ جی آپ کا. اس کے علاوہ ہمیں سلیمان انصاری صاحب نے پروگرام کو سنا, آپ نے بھی پروگرام کو پسند کیا, آپ کا بہت شکریہ. دیگر دوستوں میں ملک اللہ بچایا کھوکھر, حافظ قمر الدین, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور میں تمام دوستوں کے خطوط کے لیے, ایس ایم ایس کے لیے ایک دفعہ پھر پوری ٹیم کی طرف سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. خطوط اور ایس ایم ایس کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹتے ہیں اور انتظار کر رہا ہے ہمارا چشم بینا, تو آئیے مل کر سنتے ہیں. جمعرات کو 4 بجے میں فیصل آباد اسٹیشن پر پہنچا. مجھے چک جمرہ جانا تھا. جانے کو تو کسی ویگن یا بس کے ذریعے بھی جا سکتا تھا, مگر یار لوگوں نے مشورہ ہی کچھ ایسے ستھراؤ کے ساتھ عطا کیا تھا کہ میں ٹرین لینے کے لیے چل نکلا. ہر چند بخدا میرا کوئی ایسا ارادہ نہ تھا, کیونکہ مجھے تو اچھی طرح معلوم تھا کہ کن کن ذرائع سے ادھر جانے میں وقت بچ سکتا ہے. لیکن ٹرین کے فائدے ہی اتنے گنوائے گئے کہ اس روگ کو سہیڑے بغیر بن ہی نہ پڑی, اور میں نے اپنی سائیکل ریلوے اسٹینڈ کی طرف لے جانا بہتر سمجھا اور ادھر کا رخ کر لیا. آگے ایک بے تکی مونچھوں والا آدمی بیٹھا تھا, سامنے گلا پڑا تھا اور اس کے دائیں بائیں ٹوکن پڑے تھے, اور وہ شخص عجیب شان بے نیازی سے آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا. ہر گاہک کو مانی خیز آنکھوں سے دیکھتا اور ٹوکن جاری کر دیتا. ڈھیر ساری سائیکلوں اور اسکوٹروں کے درمیان بے ہنگم رش کی طرف اشارہ کر کے سائیکل وغیرہ رکھنے کو کہتا. مجھے بھی اس سے سابقہ پڑا. انگلی کے اشارے سے اس نے مجھے بتایا کہ سائیکل اگلی لائنوں میں رکھوں. میں نے بادل ناخواستہ سائیکل ادھر قریب ہی ٹکا دی. دل میں یہ خیال آیا کہ میں اگر دیر سے لوٹا تو اس بھیڑ سے مجھے سائیکل نکالنے میں خاصی دیر ہو جائے گی. سائیکل وہاں رکھنے کے بعد میں نے چک جمرہ کا ٹکٹ لیا اور پلیٹ فارم نمبر 2 پر چلا گیا. اتنے میں ایک پرانی سی گاڑی آ کر کھڑی ہوئی, مگر جیسے ہی وہ آ کر رکی, صفائی کا ایک نیا عملہ اس کے گرد جمع ہو گیا. بھلے چنگے نوجوانوں کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی جھاڑویں تھیں. ان سب کی ایک جیسی وردی تھی, کلیجی رنگ کی. بظاہر ان کا کوئی کام معلوم تو نہیں ہوتا تھا, مگر بڑے مصروف لگتے تھے. گاڑی کے ڈبوں, سائیڈوں, کھڑکیوں اور شیشوں کی پونچھ جھاڑ شروع کی تھی. ان کے ہاتھ عجیب مانوس سی پھرتی کے ساتھ چلتے تھے. دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ کسی ٹھیکیدار کے آدمی ہیں. ان میں میٹرک اور ایف اے کے لڑکے بھی شامل ہیں, اور تھوڑے تھوڑے فرق سے ان سب کی ایک جیسی تنخواہ ہے. ان کے چہروں پر فلاکت و غریبی کے آثار صاف دکھائی دیتے تھے. ٹھیکیدار کے کسی خاص آدمی کے اشارے پر کام کرتے تھے, اور وہ کبھی کبھی ان کو ڈانٹتا بھی تھا. ان کی تعداد تقریباً 20 کے قریب تھی. تیل, پانی اور مرمت کی سہولتیں فراہم کرنے والے بھی ان میں ہی موجود تھے. ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے یہ تھکے ہوئے ہوں اور چھٹی کا انتظار کر رہے ہوں. اتنے میں ٹھیکیدار نے اشارہ کیا اور وہ اپنا اپنا سامان سمیٹنے لگے. کھڑے ہی کھڑے تمام اراکین عملہ نے اپنی وردیاں بدل لیں اور اپنے اپنے اصل لباس میں نظر آنے لگے. دراصل انہوں نے اپنے روزمرہ کے کپڑوں کے اوپر سے وردیاں پہنے رکھی تھیں. وردیاں اتری اور اندر سے اصل پوشاکیں نمودار ہوئیں. کسی نے کوئی بھٹا خریدا اور کسی نے پکوڑے. یوں وہ سب نوجوان منہ مچکاتے روانہ ہوئے.
اسی اثنا میں فاسٹ ٹرین آئی اور پلیٹ فارم نمبر 3 پر رکی۔ مسافر دوڑ کر سوار ہونے لگے تو اناؤنسر نے اعلان کیا کہ پلیٹ فارم نمبر 2 کی گاڑی پہلے جائے گی۔ میں بھاگ کر اس میں سوار ہوا اور انجن نے وسل دی۔ گاڑی ابھی پہلے ہی پھاٹک کے پاس پہنچی ہوگی کہ ایک نوجوان رونی سونت بنا کر ادھر ادھر اپنی گمشدہ رقم ڈھونڈنے لگا۔ میرے ساتھ والی سیٹ پر اشرف بیٹھا تھا۔ اس نے ایک معزز آدمی کو اس کے نوٹ اٹھاتے دیکھا تھا، مگر معزز آدمی اس رقم کو جیسے ہضم کرنا چاہتا تھا۔ اشرف نے اس نوجوان کو اشارے سے بتایا کہ رقم ان صاحب کے پاس ہے تمہاری۔ اس نے اس معزز آدمی کو تلاشی کے لیے کہا تو وہ چراغپا ہو گیا۔ جب اس نے اصرار کیا تو یہ معزز پریشانی کے عالم میں کہنے لگا، میں کیا پیسے کو سمجھتا ہوں، میری جیب میں تو ہزاروں روپے ہر وقت موجود ہوتے ہیں بھائی۔ اس نوجوان نے کہا، کچھ بھی صحیح جی، مجھے تلاشی دے دیں، میرے 100 روپے کے ایک نوٹ کا کونا پھٹا ہوا ہے، آپ مجھے نوٹ دکھا دیں۔ لوگ جمع ہو گئے اور عجیب تکرار شروع ہو گئی۔ آخر کار اس آدمی نے وہی پورے نوٹ جیب سے نکال کر نوجوان کو دیتے ہوئے کھسیانی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ میں نے کیا کرنے تھے یار تیرے پیسے، میں تو تیرا دل دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں جھمرا آ گیا اور لوگ اس کا برا بھلا کہتے میرے ساتھ ہی پلیٹ فارم پر اترے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ میں سوچنے لگا کہ انسان کا ضمیر بھی کتنی جلدی کے بدل جاتا ہے، لیکن چلو شر کی بجائے خیر کے لیے بدلے تو پھر بھی غنیمت ہے۔ اور جس طرح سے عظما بات ہو رہی تھی ضمیر پہ، تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ انسان کا ضمیر خداوند کا چراغ ہے، اور چراغ جو ہے وہ روشنی بیچتا ہے۔ تو اگر خدا ہمارے ضمیر کو روشن کرتا ہے تو پھر ضرور ہمارے بدن کے تمام اعضاء، دل و دماغ وہ بہتری، بھلائی اور دوسروں کے ساتھ محبت کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اگر ہمارا ضمیر ہمیں کسی کام کے لیے ملامت کر رہا ہے تو ہمیں اپنے کیے پر پچھتانا چاہیے اور اچھا کام کرنا چاہیے، اور اگر ہمارا ضمیر ہمیں سراہ رہا ہے کسی کیے گئے کام پہ تو اسے دوبارہ کرنا چاہیے۔ تو ضرور جناب، ان باتوں کو ہم نے اپنے ذہن میں بھی رکھنا ہے اور ان کو عمل میں بھی لے کر آنا ہے، کیونکہ آغاز میں بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن عمل میں ہم بہت کمزور پڑ جاتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکا کر رب تعالیٰ کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور دعا کریں۔ خداوند تعالیٰ، ہماری دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، ہم آپ کی محبت کو انسانوں کے ساتھ بانٹنے میں ہمیشہ اولین ترجیح اور اپنا اولین فائدہ سمجھیں۔ اسی کے ساتھ ہم تمام سامعین کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں اپنے ملک کی سلامتی و بقا کے لیے۔ اس دعا کو مانگتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔